حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں جان لیتا کہ فلاں شخص میری غیبت کرتا ہے، تاکہ میں اسے دولت سے نواز دیتا، کیونکہ اس نے میرے نامہ اعمال میں اپنے نیک اعمال بھیج دیے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے دوستوں کو بیکار نہ جانے اور دوسروں سے بہتر اور اچھا جانے۔ بندے کی زندگی میں تمام حرکات و سکنات صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ دوستی ایک بہت قریبی رشتہ اور معافی و درگزر کرنا بہت اچھی خصلت ہے۔ آدمی اپنے راز کو خود اچھا محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دنیا میں مومن کے لیے 3 مصیبتیں ہیں: اس کی نماز کا فوت ہونا، اس کے نیک دوست کا مرنا، اور اسلام میں بدعت کا پیدا ہونا۔ اگر بھوک ایسی چیز ہوتی جو بازار میں خریدی جا سکتی تو آخرت کے طالبین جب بھی بازار میں داخل ہوتے تو یہ مناسب نہ ہوتا کہ کسی اور چیز کو خریدتے۔ انسان اپنے آپ کو باندھنے کے لیے ہی ہاتھوں سے زنجیریں تیار کرتا ہے۔ انسان کو نفس پرستی سے بری ہونا چاہیے۔ جھوٹ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی نہ بولو۔ بدترین انسان وہ ہے کہ لوگ اسے مرد خدا سمجھیں اور وہ حقیقت میں ایسا بالکل نہ ہو، اور بہترین انسان وہ ہے جو لوگ اسے درویش نہ سمجھیں اور در حقیقت وہ درویش ہو، اور سب سے افضل ترین وہ ہے کہ لوگ اسے مرد کامل نہ سمجھیں مگر وہ در حقیقت اعلیٰ پائے کا مرد خدا ہو۔ مرشد کامل مرید کے لیے طبیب قلب کی طرح ہوتا ہے۔ راہ مولا کی مضبوط جڑ یہ ہے کہ نیکی کے کم ہو جانے پر بھی اپنے نفس کو کوٹتا اور ملامت کرتا رہے۔ پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لیا کرو، لٹکا پیٹ 1 ہفتے میں اندر چلا جائے گا۔ علم نہایت بزرگ سرمایہ اور پرہیزگاری نہایت پاک کھیتی ہے۔ حق بہترین راستہ اور علم اچھا رہنما ہے۔ ایثار نیک بندوں کی خصلت ہے۔ خیر خواہی سے محبت اور دوستی پیدا ہوتی ہے، اور دل میں کھوٹ رکھنے سے عیب اور برائی حاصل ہوتی ہے۔ علم ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ موت آرزو کو شرمندہ کرتی اور اجل امید کو کاٹ دیتی ہے۔ سیر شکم ہونا پرہیزگاری کو بگاڑتا اور حرص سب سے بڑا لالچ ہے۔ حسد زندگانی کو خراب کر دیتا ہے۔ جہالت نہایت بری بیماری ہے، اور شہوت پرستی سخت مضر دشمن ہے۔ خواہش پرستی ایک طرح کا اندھا پن، ایذا رسانی دشمنی کا باعث اور بلا مصیبت آسانی اور خوشحالی کی ہم رکاب ہے۔ نفسانی خواہشیں شیطان کے جال اور پھندے ہیں۔ حجابات کی 6 قسمیں ہیں، 3 عام بندوں کے لیے: اول عبادت، دوم اجر، سوم کرامات پر اظہار فخر کرنا۔ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بہترین اعمال کو قابل قبول تصور نہ کرتے ہوئے نفس کو فنا کر ڈالے، اور شفقت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کے حوالے کر کے احسان نہ جتائے۔ 4000 خدا رسیدہ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ عبادت الہی اس طرح کرنی چاہیے کہ خدا کے سوا کسی کا خیال تک نہ آئے۔ زمین کو صوفیاء کرام سے ایسے ہی آراستگی حاصل ہے جیسے آسمان کو ستاروں سے۔ پوچھا گیا بخشش بغیر اعمال کے ہوتی ہے؟ فرمایا جو اعمال ہوتے ہیں وہ بخشش ہی کے باعث ظہور میں آتے ہیں۔ شکر کے اندر شکر کرنے کا سبب پایا جاتا ہے، اس لیے کہ شاکر اپنے لیے اور عنایات کا طالب ہوتا ہے، لہذا شکر گزار در حقیقت اللہ کے ساتھ ہو کر اپنی ذات کے لیے حفظ حاصل کرنا چاہتا ہے۔
خاموشی بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جسے اپنے ٹھکانے کا پتہ ہی نہ ہو، وہ بھلا جنت اور دوزخ سے کس طرح بے فکر ہو سکتا ہے؟ تمہارا ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا دوزخ، یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی ہر دم عبادت کر تاکہ جنت تجھے مل جائے۔ لوگوں سے میل میلاب کم اور اللہ سے زیادہ رکھو، کیونکہ ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ خدا نے جاہلوں سے تعلیم حاصل کرنے کا عہد عالموں سے تعلیم دینے کے عہد کے بعد لیا ہے۔ بہت سے عالم ہیں جن کے جہل نے انہیں تباہ کر دیا ہے، حالانکہ علم ان کے پاس تھا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ یہ انسان بھی کس قدر حیرت انگیز ہے کہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، ہڈیوں سے سنتا ہے اور شگاف سے سانس لیتا ہے۔ انسان کا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ نفس ایک باغی کتا ہے۔ کتے کا چمڑا جب تک دباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو زیادہ مجاہد ہو وہ زیادہ امن میں ہو، بلکہ جس پر خدا کی زیادہ عنایت ہوتی ہے وہی قرب الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ رضا کے میدان میں یقین کی حیثیت ایک اژدہے جیسی ہے۔ جس طرح جنگل میں ذرے کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح پورا عالم اس اژدہے کے منہ میں رہتا ہے۔ صحیح معنوں میں متوکل وہ ہے جو اس وقت تک کچھ نہیں کھاتا جب تک کہ کوئی دنیا میں اس سے زیادہ اس چیز کا حقدار نہ ہو، یعنی استعمال نہ کرے۔ توبہ کے بعد ایک گناہ بھی ان 70 گناہوں سے بدتر ہے جن کے بعد توبہ کی گئی ہو۔ صدقے دل سے قلیل عبادت بھی اس 70 سال کی عبادت سے بدرجہ بہتر ہے جو بے ادبی کے ساتھ کی گئی ہو۔ بزرگی تواضع میں ہے اور آزادی قناعت میں چھپی ہوئی ہے۔ جو انسان لوگوں کی خدمت ترک کرتا ہے جھوٹے دعووں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھائی کے کام آتا ہے یا کسی مومن کی زیارت کا قصد کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے جمال سے مشرف فرمائے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی یہ کلمات اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک انگلیوں پر گن کر صرف 3 مرتبہ پڑھ لو۔ کبھی زندگی میں پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، گھر، دولت، اولاد میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اگر عرش اور عرش کے دائرے میں جو کچھ ہے 10 کروڑ بار عارف کے دل کے گوشے میں رکھ دیا جائے تو اس کو احساس تک بھی نہ ہو۔ توبہ عام مومنوں کا مقام ہے اور ارتکاب کبائر کیے گئے گناہ سے ہوتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ادب کا مطلب مروت سے پیش آنا، خدا کے ساتھ ادب کے معنی اس کے احکام کی پیروی کرنا ہے۔ اصل صوفی وہ ہے جس نے اپنا منہ دنیا سے موڑ دیا ہو اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہو، اپنے تمام معاملات پریشانیوں کو اللہ پر چھوڑ دیا ہو کہ وہی بہتر صلہ دینے والا ہے۔ پیغمبر کی بزرگی اور رتبے کی بلندی صرف معجزوں سے ہی نہیں بلکہ عصمت کی صفائی سے ہے۔